باطل باطل، جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے۔ جب ماں باپ تیرے زندہ ہیں، ولی موجود ہے، ان کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، تیرا نکاح ہوا کہاں؟ عورت چکرا گئی، باپ رے باپ، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث کا پورا عبارتیں پڑھ دیا اس نے، یہ تو بڑکا حدیث والا معلوم ہوتا۔ کہا حضور ہندوستان میں نہیں ہے یہ حدیث، کا ہندوستان میں مسند ابن احمد ابن حنبل کہاں ملتی ہے؟ سعودیہ میں چھپتی ہے، وہاں ملتی ہے، ہم نے وہاں حدیث دیکھا ہے۔ کہا صحیح حدیث ہے؟ کہا ایک دم بڑی مضبوط حدیث ہے۔ تو کہا اب کیا ہوگا؟ کہا بسم اللہ، ماں باپ سے اجازت لے لے، میں سعودی ریٹرن ہوں، بڑی پیسہ پاتا ہوں، بڑی عیش موج سے رکھوں گا۔ اب چوتھی بار نکاح ہوا، یہ ہے غیر مقلد کی شادی۔ یہ حشر ہوتا ہے اماموں کو چھوڑ کر، جو شخص اپنے سے حدیث پر عمل کرے گا وہ عورت پارسا نہیں رہے گی، وہ عورت کسی ایک کی بیوی نہیں رہے گی، وہ رنڈی بن کر رہے گی۔ یاد رکھو، مقلد وہ ہے جو شوہر رکھتا ہے، غیر مقلد وہ ہے جس کے 1000 شوہر ہیں، جب جدھر دل چاہا ادھر لڑک گیا، جس کے ساتھ من چلا ادھر چلا گیا۔ یہی ہے دینی آوارگی، یہی آوارہ بنانے کی ترکیب انگریزوں نے نکالا اور غیر مقلدیت کو جنم دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، باتیں تو بہت ہیں، میں اگر سنانے پر آؤں تو ایک ہی مسئلے پر سناتا چلا جاؤں گا، اور ابھی دیکھو کتنے مسائل ہیں۔ کیا مسئلہ ہوا؟ 2 ہی ہوا، عورت مرد کی نماز میں فرق اور نماز میں ہاتھ کہاں باندھے، ابھی رفع یدین رہ گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر آؤ، نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ ہم حنفی لوگ صرف نیت ماننے کے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اور لوگ رکوع میں جانے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، سجدے میں جانے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعضے سجدے سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جانے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں روایت ویسے بھی ہے، روایت ایسے بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا حضور دکھائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھنے کا طریقہ دکھایا، تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا، ثم لا یعود، پھر اس کے بعد کہیں پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پاک کو لیا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے وقت تو ہاتھ اٹھاتے ہی تھے، رکوع میں جانے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ہم نے لیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کو انہوں نے لیا۔ یہ مضبوط ہے کہ وہ مضبوط ہے؟ جب حدیث میں دونوں طرح ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کس کو لیا جائے، کس کو چھوڑا جائے۔ تم نے اس حدیث کو لیا تو اس حدیث کو چھوڑ دیا، اس کو کنڈم کیا، تم کہنے لگے اس میں یہ کیڑا ہے، اس میں یہ ہے، بدبو آ رہی ہے، یہ خراب ہے، ضعیف ہے تو کمزور ہے۔ غلط چھوڑنے کے لیے بہانہ ایک حدیث کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اس حدیث کو نہیں لیا تو ہم کیڑا نہیں نکالتے، ہم کہتے ہیں اس کو نہ لینے کی میرے پاس وجہ ہے، اس کو لینے کی وجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ایک طرح کا نہیں ہے۔ بخاری کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع میں جانے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔ امام بخاری کے استاد حمیدی ہیں، وہ مسند حمیدی
दूसरी जिल्द में अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत नकल करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को सिर्फ पहली तकबीर के वक्त हाथ उठाते देखा, न रुकू में जाने के वक्त हाथ उठाते देखा, न उठते वक्त देखा, न सजदे में जाते वक्त देखा। तो अब्दुल्ला इब्न उमर का बयान तो एक तरह का है ही नहीं है, कभी ऐसे बोलते हैं कभी ऐसे बोलते हैं। इनकी हदीस में इस्तिराब है और एक मुस्नद हुमैदी में ही सिर्फ रिवायत होती, जब तो सही इब्ने अबू अवाना में अब्दुल्ला इब्न उमर से हदीस मरवी है कि अल्लाह के नबी सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाते थे, दोबारा कहीं नहीं उठाते थे। बुखारी में अब्दुल्ला इब्न उमर की जो रिवायत है वो इमाम मालिक के वास्ते से है। इमाम मालिक अपनी किताब अल मुदव्वनतुल कुबरा में लिखते हैं कि मैं नहीं पहचानता रफ़े यदैन क्या मुसीबत है, अल्लाह के नबी सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाते थे। काला इब्न कासिम, उनके शागिर्द इमाम मालिक के इब्न कासिम फरमाते हैं काना रफ़ुल यदैन इंद मालिक ज़ईफ़न, इमाम मालिक फरमाते थे रफ़े यदैन की रिवायत ज़ईफ़ है, वही रिवायत बुखारी ने लिया है। तो बताओ इमाम मालिक उसको कंडम कर रहे हैं, इमाम अबू हनीफा नहीं, हम नहीं कंडम कर रहे हैं। बुखारी की रिवायत को ज़ईफ़ कौन बोल रहे हैं? इमाम मालिक बोल रहे हैं। वो रिवायत ज़ईफ़ भी है, उसमें इस्तिराब भी है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में रिवायत है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर खुद भी सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाते थे, फिर कहीं हाथ नहीं उठाते थे। इमाम तहावी शरीफ में लिख रहे हैं